بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ جی محترم اور معزز ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے استخارہ کے بارے میں۔ استخارہ کیا ہے اور یہ کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے اور کب کرنا چاہیے، انشاءاللہ یہ مکمل ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ آپ یہ پوری ویڈیو آخر تک دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو مکمل استخارے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے گا، پھر آپ اپنے معاملات پر استخارہ کر سکیں گے۔ ناظرین، یہ استخارہ ہے کیا؟ یہ استخارہ اصل میں اللہ سے مشورہ لینا ہوتا ہے۔ اللہ سے مشورہ لینے کو ہی استخارہ کہتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی بھی کام کریں، کوئی شادی بیاہ کریں، کسی سفر پر جائیں تو استخارہ ضرور کیا کریں۔ حدیث شریف میں بھی اس کی بہت سی ترغیب آئی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو کوئی استخارہ نہیں کرتا، استخارہ نہ کرنا، اللہ سے مشورہ نہ لینا بڑی کم نصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے بھی اس کی ترغیب دی ہے، یہ استخارہ ضرور کیا کریں۔ کوئی بھی کام اگر آپ نے استخارہ سے کیا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی آپ نے کیے پر پریشان نہیں ہوں گے اور آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ تو چلے ہم استخارہ پر آتے ہیں۔ استخارہ کیسے ہیں؟ اب استخارہ دو قسم کا ہے۔ ایک ہے استخارہ، کوئی بھی آپ کام شروع کریں تو اس کام کے نفع نقصان کا اللہ سے مشورہ لینا، ایک استخارہ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی مصیبت میں، پریشانی میں گرفتار ہیں، اس پریشانی سے نکلنے کا رستہ اللہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو خواب کے ذریعے، تو وہ دوسرا استخارہ ہے۔ پہلا استخارہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لینی ہے رات کے وقت تنہائی میں۔ تہجد کا ٹائم اس کے لیے بہت بہترین ٹائم ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل کی نیت باندھنی ہے اور اس کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے خوب دل لگا کر سچے دل سے، اور جیسے آپ کو بہت زیادہ طلب ہے تو ایسے آپ نے سچے دل سے یہ دعا کرنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے آپ اس سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ریوائز کر لیں اور تاکہ آپ کی تلفظ کی غلطی نہ ہو۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به۔ اور جب یہ لفظ حاضل امر جہاں پہ یہ نشان لگا ہوا ہے اس پر پہنچیں تو اس مقصد کا ذہن میں خیال کر لیں جس کے لیے آپ یہ استخارہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پاک صاف بستر پر قبلہ کی طرف منہ کر کے باوضو سو جائیں۔ جب سو کر اٹھیں، جو بات دل میں مضبوطی سے آئے وہی بہتر ہے، تو اس کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو، دل میں خلجان اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن بھی ایسا ہی کریں۔ اسی طرح 7 دن تک کریں، انشاءاللہ ضرور اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر حج کے لیے جانا چاہتے تو یہ استخارہ نہ کریں میں جاؤں یا نہ جاؤں، بلکہ یہ استخارہ کریں کہ میں کس دن جاؤں۔ دوسرے نمبر پر جو استخارہ ہے وہ اگر آپ کسی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہیں، اسے نکلنے کا رستہ اللہ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں خواب کے ذریعے، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کریں، پاک کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، پھر پاک بستر پر قبلہ رخ داہنی کروٹ پر لیٹیں اور سورۃ الشمس کو 7 بار، یہ سورۃ الشمس یہ 30ویں پارے کی سورہ ہے، والشمس وضحاہا سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ اس سورۃ الشمس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ پھر سورۃ اللیل کو 7 بار پڑھیں، پھر سورۃ اخلاص کو 7 بار پڑھیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں کہ خداوند مجھ کو میرے خواب میں ایسا نور دکھائے جس میں میرے لیے اس تنگی سے کشادگی ہو
اور میرے خواب میں وہ چیز دکھا کہ جس سے میں اپنی دعا کے قبول ہو جانے کو معلوم کر سکوں۔ یہ دعا کر کے سو جائے، انشاءاللہ خواب میں وہ چیز نظر آ جائے گی جس میں کشادگی ہے۔ اگر اس روز نظر نہ آئے تو دوسری رات کو یہی عمل کریں، یہاں تک کہ 7 رات تک یہ عمل آپ نے کرنا ہے۔ 7 راتیں نہ گزریں گی، خواب میں انشاءاللہ معلوم ہو جائے گا، اور یہ استخارہ تجربہ کیا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، پیاری مائیں، بہنیں، یہ استخارہ ضرور کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کا مشورہ ضرور لیں۔ آپ کبھی بھی زندگی میں پریشان نہیں ہوں گے، کبھی بھی اپنے کیے پر پچھتاوا نہیں ہوگا آپ کو۔ یہ استخارہ ضرور کیا کریں۔ یہ مسنون عمل ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں، کسی سے نہیں بلکہ خود کیا کریں یہ عمل۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی بہت رہنمائی فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نے